الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے. یعنی شفاعت تو کئی قسم کی ہوگی جس کا آگے بیان آئے گا انشاءاللہ، مگر سب سے بڑی شفاعت، اس شفاعت کا نام ہے شفاعت کبریٰ. کیا نام ہے؟ شفاعت کبریٰ. تو بڑی اس کا معنی ہے سب سے بڑی سفارش. تو یہ شفاعت کبریٰ آقا علیہ السلام کے لیے خاص ہے، کسی اور کے پاس یہ نہیں ہوگی. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح باب شفاعت نہیں فرمائیں گے، یعنی شفاعت کا جو دروازہ ہے وہ نہیں کھولیں گے، شفاعت کا آغاز نہیں فرمائیں گے، تو تب تک کسی کو شفاعت کرنے کی مجال نہ ہوگی. کسی کو سے مراد عام لوگوں کی بات نہیں، انبیاء کی بھی بات ہے. انبیاء کرام بھی کسی کی شفاعت نہیں کریں گے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا. آیت نمبر 79 ہے. رب فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان قریب آپ کو، ان قریب سے مراد صبح قیامت، ان قریب آپ کو آپ کا پروردگار یعنی آپ کا رب مقام محمود پر مبعوث کرے گا، مقام محمود پر بٹھائے گا. آپ کو مقام محمود آپ کا رب عطا فرمائے گا. اور چونکہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا یہ فرمان ہے، تو اس فرمان کی روشنی میں صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں عند جمیع الناس وهو مقام الشفاعة العامة لأهل المحشر بغبطه به الأولون والآخرون لأن كل من قصد من الأنبياء للشفاعة يحيد عنها ويحيد على غيره حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم للشفاعة فيقول أنا لها ثم فيشفع في من كان من أهلها. یہ تفسیر مکمل ہوئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب کائنات نے جو فرمایا نا مقام محمود کا، کہ ہم آپ کو مقام محمود پر بٹھائیں گے، مقام محمود آپ کو عطا کریں گے. تو اس کے بارے میں امام صاحب روح البیان بیان فرماتے ہیں. روح البیان قرآن مقدس کی ایک تفسیر ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ مقام جو مقام محمود ہے نا، وہ مقام شفاعت بھی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ تشریف لے جا کر ساری کائنات کی جو ہے نا وہ شفاعت کریں گے. اہل محشر جتنے بھی ہوں گے، آقا علیہ السلام سب سے بڑی شفاعت ان کی کریں گے، پہلوں کی بھی اور بعد والوں کی بھی. یعنی آقا علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان تمام کی امتوں کی شفاعت کریں گے. اور آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد صبح قیامت تک جتنی بھی امت آئی اور وہ مسلمان جو ہوئے اور وہ گناہگار جو ہوئے، آقا علیہ السلام ان سب کی شفاعت کریں گے. حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی آقا علیہ السلام کی طرف تشریف لائیں گے، حاضر ہوں گے، اور آقا علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا. یہ لفظ بڑا وسعت والا ہے، یہ لفظ بڑا لجپالی والا لفظ ہے. یہ جملہ بہت خوبصورت آقا علیہ السلام کی محبت کے دل دماغ کے اندر سمندر جو ہے نا وہ جاری کر دینے والا جملہ ہے. انا لہا، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ بے پناہ محبت دینے والا ہے جملہ ہے حدیث کا. اور آقا علیہ السلام کی بدولت یہ جو جملہ ہے حدیث کا انا لہا، یہ ہم غریبوں، ہم گناہ گاروں، ہم خطا کاروں کے لیے ایک جائے پناہ ہے، ایک بہت بڑی ڈھارس ہے. اور آقا علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے ہمارے لیے بہت بڑی امید ہے یہ جملہ. اس کا معنی ہے آقا علیہ السلام سے فرمایا او میرے پاس آنے والے دیگر انبیاء اور ان کی امتوں، میں ہوں نا تمہارے لیے. ایک یہی آقا علیہ السلام اپنی امت کو فرمائیں گے انا لہا، او میرے امتیو آج تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں، پر اللہ کے حکم سے میں ہوں نا تمہارے لیے. انا لہا یہ وہ جملہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں آگے آتا ہے کہ صبح قیامت ہوگا ان الشمس لتدنو حتى يبلغ
ارقا نصف الاذن، حدیث کے الفاظ ہیں کہ صبح قیامت جو سورج ہے نا بہت قریب ہوگا، ان الشمس لتدنو، بہت زیادہ قریب ہوگا، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں دوسری حدیث کے مطابق سوا نیزے پر بھی کہا گیا ہے۔ تو سوا نیزے سے مراد بالکل زمین کے قریب نہیں بلکہ بہت زیادہ قریب، جیسے کہ یہ نظر آ رہا ایسے، اور آپ اندازہ کریں سورج اتنے لاکھوں میل دور ہے، اس کے باوجود سورج کی طرف آنکھ ہماری نہیں جا سکتی یا ٹک سکتی نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو جب سوا نیزے پہ ہوگا یعنی بہت قریب ہوگا تب کیا عالم ہوگا؟ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا پسینے چھوٹے ہوئے ہوں گے لوگوں کے، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے پسینوں میں، حتی یبلغ العرق نصف الاذن، یہاں تک کہ انسانوں کا پسینہ ان کے آدھے کان تک پہنچ چکا ہوگا، ڈوب چکے ہوں گے پسینوں میں۔ فَبَيْنَمَا كَانَ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ، بس اسی دوران لوگ گھبرائیں گے، لوگ پریشان ہوں گے، لوگوں کو کوئی تسلی نہیں ہوگی، کوئی تشفی نہیں ہوگی، لہذا استغاثوا بآدم علیہ السلام، لوگ حضرت سیدنا، لوگ سے مراد 2 4 5 7 100 200 نہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ، میں اربوں بھی نہیں کہہ رہا، لاکھوں بھی نہیں کہہ رہا، کروڑوں کی تعداد، چونکہ سب قیامت کے دن جانیں گے کہ ہمارے بابا آدم ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، یہ ہمارا سہارا ہے، پسینے میں ہم ڈوب چکے ہیں، سورج سوا نیزے پر ہے، کوئی پرسان حال نہیں، 50,000 سال کا دن ہے، اور یہ وہ حقائق ہے جو حدیث کے الفاظ بیان کرتے ہیں۔ اگر میں اس کو سائنس کے انداز میں بیان کروں تو اس کے لیے الگ سے وقت چاہیے، سائنس اس کو تسلیم کر چکی ہے، یہ نہیں کہ کرے گی اور تحقیق کر رہی ہے، پتہ نہیں کریں گے نہیں، نہ سائنس اسے تسلیم کر چکی ہے کہ سورج سوا نیزے پر کیسے ہوگا، سورج ایک ہی جگہ کیسے ٹھہرا رہے گا، اور وقت جو ہے وہ 50,000 سال کا وقت ایک ہی لمحے تک کیسے ٹھہرا رہے گا، یہ پہلے ہو چکا۔ معراج میں جب سائنسدانوں نے تحقیق کی نا تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جب سورج اس جگہ ہوتا ہے اور جب وقت یوں ہو جاتا ہے، اور پھر جب انسان زمین سے آسمان پر جاتا ہے تو پھر اوپر والا منظر اور نیچے والا منظر یہ الگ ہو جاتا ہے، وہاں جا کے وقت رک جاتا ہے۔ تو رب کائنات تو 1400 سال پہلے یہ منظر دکھا چکا، اس لیے کسی کو مجال انکار نہیں ہے کہ پتہ نہیں سورج، یہ کیسے ممکن ہے کہ سورج فضا میں کھڑا ہو اور بہت قریب ہو اور وقت رک جائے، یہ تو رب کر کے بتا چکا۔ پڑھ کے دیکھ لو سورہ واقعہ معراج پڑھ کے دیکھ لو۔ لہذا یہ سب کچھ کے باوجود لوگ گھبرا جائیں گے، گھبرا جائیں، ہر طرف خاموشی ہوگی، پر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ استغاثوا بآدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے مدد مانگیں گے، کیا؟ استغاثوا، مدد مانگیں گے۔ دنیا کے اندر انبیاء اور اللہ والوں سے مدد مانگنے کا انکار کرنے والوں، دیکھو یہ بخاری کی حدیث ہے، قیامت کے دن بھی مدد مانگنا شرک نہیں ہے نبی سے، دنیا میں کیسے ہو گیا؟ اگر مدد مانگنا جائز ہی نہ ہوتا تو قیامت کے دن رب جو موجود ہوگا تب بھی ہوگا نا، سب کو پتا ہوگا یہ فیصلے کا دن ہے، اللہ کی طرف کیوں نہیں رجوع کیا؟ یہاں حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام استغاثوا بآدم کیوں فرما رہے ہیں؟ واضح طور پر مطلب ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں بھی مددگار ہیں، صبح قیامت بھی مددگار ہیں، قبر و حشر میں بھی مددگار ہیں۔ لہذا فیقول لست بصاحب ذلک، حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں میں تمہاری مدد کرنے کے قابل نہیں ہوں، ابھی میں نہیں کر سکتا، لست بصاحب ذلک، میں مدد کے اہل نہیں ہوں تمہارے لیے، حالانکہ نبی ہیں، اہل ہیں، پر انہیں پتا ہے آج میری ہی نسل سے، میری ہی پشت سے، میرے ہی سلسلہ سے ایک میرا بڑا بیٹا ہے جو بیٹھا ہے اور جس کے ساتھ آج کی عزتوں کا سارا تاج سجنا ہے، اور وہ مکین گنبد خضراء ہے۔ اسی طرح ثم موسیٰ علیہ السلام، پھر لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، فیقول کذالک، موسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے نہیں کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری، کہیں گے میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا
انگلی سے اشارہ میری طرف کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ادھر جاؤ، ثم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ جتھا 100 1000 لاکھ کھربوں، یوں کہنے قیامت کے دن ہر ایک ڈوبا ہوا ہوگا پسینے میں. اور ہوگا کیا؟ لوگوں کا رجوع ہو جائے گا، لوگ بھاگیں گے، کوئی سہارا ملے. آج اتنی تپش سورج کی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، صبح نظر پہ کیسے ہو جائے گی کہ نکلے اس دن سے، اس مصیبت سے کہیں جان چھوٹے، حتیٰ کہ لوگ انبیاء کی طرح رجوع کریں گے، آخر میں آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے. اور فیشفع، آقا علیہ السلام سے فرمایا پھر میں شفاعت کرنا شروع کروں گا. فیقض اللہ بین الخلائق فیمشی حتی بأخذ بحلقه باب الجنہ فیومئذ یبعثہ اللہ مقاما محمودا یحمدہ بأہل الجمع کلہم. تفسیر در منصور کے اندر امام فرماتے ہیں، مفسر فرماتے ہیں، یہ حدیث طویل ہے، حدیث شفاعت بھی کبھی انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا، مگر اس حدیث کا آخر جملہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے درمیان یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلیں گے اور آقا علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے جنت کا دروازہ کھول دیں گے، جنت کا دروازہ کھول دیں گے، درمیان والا دروازہ، وہ دروازہ جس دروازے کو باب کہا گیا ہے کہ جنت باب جنت کا درمیانی دروازہ، وہ دروازہ آقا علیہ السلام کھولیں گے. اور فیومئذ یبعثہ اللہ مقاما محمودا، پھر اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو مقام محمود پر بٹھائے گا. پھر لوگوں کی شفاعت ہوتی رہے گی، حالانکہ پھر لوگ جہنم میں ابھی بھی باقی ہوں گے، پھر بچے ہوئے ہوں گے. آقا علیہ السلام پھر تشریف لائیں گے، سجدے میں پڑ جائیں گے. 3 بار ایسا ہوگا. جنت کا منظر آج بیان کر دیا گیا. یہ جب طویل حدیث میں سناؤں گا نا آپ کو بڑا سرور آئے گا. حدیث کا ہر جملہ فخر کریں گے کہ ہم الحمدللہ آقا علیہ السلام کی امتی ہیں. تو یہ تشنگی چھوڑ کر میں دیگر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. مقام محمودہ تو شفاعت کبریٰ آقا علیہ السلام کے لیے خاص ہے، کسی کو مجال نہ ہوگی. کیوں کہتے ہیں حقیقتاً جتنے بھی شفاعت کرنے والے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے دربار میں شفاعت کے لیے حاضر ہوں گے کہ آقا ہمیں شفاعت کرنے کا اذن ہے، ہمیں اجازت عنایت فرمائیے. کیا آقا علیہ السلام آج کوئی بڑا نعت خوان بیٹھا ہو، چھوٹا نعت خوان پڑھنے سے پہلے اسے اجازت لیتا ہے کہ نہیں؟ بڑا استاد بیٹھا ہو، اس کا شاگرد یا اگر ڈائریکٹ شاگرد نہ ہو، شاگردوں میں آتا ہو تو وہ بھی اجازت کے بغیر نہیں پڑھتا. ہاں آج کل نعت خوانوں میں اور قاریوں میں اور قوالوں میں ایسے ڈھیر سارے بے استادے ہیں جنہیں اسٹیج پر پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، جنہیں پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے. اور ڈھنگ یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے کسی بڑے سے اجازت لیں تاکہ آپ کی پڑھائی میں برکت ہو، اور اگر آپ اجازت نہیں لیتے آپ بے برکت ہیں، کیونکہ یہ اجازت میرے اور تیرے لیے نہیں ہے، یہ آقا علیہ السلام کے در سے شروع ہوئی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب بھی کوئی نیا کام کرتے اجازت لے کر شروع کرتے. اسی طرح آج بھی جو صاحب استاد لوگ ہیں، جو سائنوں والے ہیں، وہ بنا اجازت کے کام نہیں کرتے. اس لیے اگر آپ بغیر اجازت کے کام شروع کرتے ہیں تو آپ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، چاہے آپ جتنے بڑے مرضی لیول سے شروع کرتے ہیں، آپ کوئی بڑی چیز نہیں، آپ کچھ نہیں ہیں. اور اگر آپ کسی کے صاحب اجازت ہیں، آپ بظاہر کچھ نہیں ہیں مگر آپ حقیقت میں بہت کچھ ہیں. کیونکہ جو استاد والا ہوتا ہے، جو سائنوں والا ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن اس کو وہ عروج ملتا ہے کہ بڑے بڑے بے اجازتیں پھر رنگوشت بدن دام رہتے ہیں. تو یہی اجازت والا سلسلہ صبح قیامت بھی ہوگا، صرف آج نہیں. اور یہ میں عقیدے کا جملہ بیان کر رہا ہوں، عقیدے کا جملہ وہ باقاعدہ کتاب کے اندر لکھا ہوا موجود ہے، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. کتاب ہمارے حنفی عقائد کی کتاب ہے شرح عقائد نصفیہ، اس عقیدے کی کتاب کے اندر یہ باقاعدہ سارا ہے اور میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. وہ یہ کہ آقا جتنے بھی شفاعت کرنے والے ہیں وہ آقا علیہ السلام کے دربار شفاعت میں شفاعت لائیں گے، یعنی کہ حاضر ہوں گے کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت
کا شرف ملا ہے آپ کا صدقہ، لہذا اب آپ ہی اجازت نت فرمائیے کہ جتنے لوگوں کی شفاعت کرنے کی ہمیں اجازت اور اذن ہے ہم ان کی شفاعت شروع کریں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے بارے میں باقاعدہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان کی کتاب ہے المعتمد المستند، اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 127، فرماتے ہیں وَهَذَا أَحَدُ مَعَانِی، بہت سارے معانی میں سے اس جملے کا ایک معنی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے نا انا صاحب شفاعتہم، کہ میں شفاعت والا ہوں، شفاعت میرے در اور میرے گھر سے ملے گی، میں صاحب شفاعت ہوں، جس کو آخرت میں شفاعت چاہیے وہ آج میرے قدموں میں آ جائے۔ بالمعنی الآخر الالطف الاشرف، اور اس سے بھی بڑا معنی اس حدیث کا یہ ہے اور بڑا خوبصورت معنی ہے اور لطف دینے والا معنی ہے اور کیف و سرور کی طرف لے کر جانے والا معنی ہے اس حدیث پاک کا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ شفاعت لأحد بلا واسطہ عند ذی العرش جل جلالہ، فرمایا کہ صبح قیامت کوئی اللہ کے عرش کے نیچے ساری مخلوقات کے سامنے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے تمام امتوں کے سامنے کسی کو شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی مگر یعنی بلا واسطہ ڈائریکٹ شفاعت کرنے کی اور کسی کو اٹھا کر جنت میں لے کر جانے کی یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی یا اللہ اسے بخش دے، ڈائریکٹ کسی کو کوئی شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بھی آقا علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خاصہ ہے، حتیٰ کہ جو بھی شفاعت کے لیے شفاعت شروع کرے گا کہ یہ میں یا اللہ اسے جنت میں بھیج دے، یا اللہ اسے جنت میں بھیج دے، یا اللہ اسے جنت میں بھیج دے، وہ سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ سے اجازت لے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اے صاحب کمال لوگوں وارث رکھو دنیا میں اپنے، جب بھی کوئی کام کرو نیا کرو، آپ کا مرشد ہو اس سے اجازت لو، آپ کی فیلڈ آپ کا استاد ہو اس سے اجازت لو، آپ نے کام شروع کرنا پہلے سیکھو گے کسی نہ کسی سے، جب شروع کرو تو اس سے اجازت لو، اسی میں برکت ہے، ڈائریکٹ کرو گے برکت نہیں آئے گی، وقتی عروج ملے گا پھر ختم۔ میں نے بڑے ڈوبتے دیکھے ہیں اور یہ اس حدیث سے مجھے سبق مل رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، قرآن بیان کر چکا الا بالقرآن العظیم من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، آیت الکرسی میں ہے نا اللہ نے فرمایا کون ہے، کون ہے۔ اچھا یہ جملہ اجازت والا صرف حدیث سے نہیں ملا، قرآن سے بھی ملا، آیت الکرسی سے۔ کیسے ترجمہ کرتا ہوں، من ذا الذی یشفع عندہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن کون ہے وہ جو اتنی جرأت کرے، جو اتنی ہمت کرے کہ قیامت کے دن وہ شفاعت کرے گا؟ فرمایا کوئی نہیں ہو سکتا الا باذنہ، سوائے ان ہستیوں کے جن کو اللہ کی طرف سے اذن ہوگا، جن کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ پتہ چلا آپ کی بخشش کا دار و مدار بھی بغیر اجازت کے نہیں ہے، اور اجازت وہ کس سے لیں گے؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کیسے اجازت عطا فرمائے گا؟ صبح قیامت بھی اجازت اللہ کے نبی سے لینا پڑے گی۔ اور آگے فرمایا وَلِهَذَا الْحَبِيبِ الْمُرْتَضَى الْكَرِيمِ، اور وہ اجازت اللہ کے محبوب سے لینا ہوگی، وہ اجازت اللہ کے کریم نبی سے لینا ہوگی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور فرمایا شفاعت کون لوگ کریں گے اس کا بھی بیان کر دیا آقا علیہ السلام نے، وَأَمَّا سَائِرُ الشُّفَعَاءِ، تمام شفاعت کرنے والے کون کون ہیں؟ من الملائکہ، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، والانبیاء، اور نبی بھی شفاعت کریں گے، والاولیاء، اور اللہ کے اولیاء بھی شفاعت کریں گے، والعلماء، اور علماء حقہ بھی شفاعت کریں گے، اور والحفاظ، اور حافظ قرآن بھی 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور حجاج، ایک نیک حاجی جس نے حج سنبھال کے رکھا ہوگا۔ کیا بیٹا جملہ بول دیا، حج سنبھال کے رکھنا بڑا مشکل ہے، بس کرو، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ حج سنبھال کے رکھنے کا مطلب یہ حج کیا پھر اللہ کے حلال کو حلال جانا، اللہ کے حرام کو حرام جانا، یہ ہے حج سنبھالنا، تفصیل میں نہیں جاتا۔ آگے فرمایا والصلحاء، اور صوفیاء کرام، نیک لوگ جو ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے، فعند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے، فینہون الیہ ویشفعون لدیہ، آقا علیہ السلام
باب شفاعت کے منبر پر تشریف فرما ہوں گے، سب شفاعت کرنے والے آقا علیہ السلام کے سامنے ہوں گے. کوئی نبی بھی شفاعت کرے گا، اجازت مصطفیٰ ہوگی تو کرے گا. کوئی شہید شفاعت کرے گا، اجازت مصطفیٰ ہوگی تو کرے گا. کوئی ولی شفاعت کرے گا، کوئی مرشد شفاعت کرے گا، کوئی عالم شفاعت کرے گا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے شفاعت ہوگی اور اجازت ہوگی تو کرے گا. کوئی حاجی کرے گا، اسے بھی بارگاہ مصطفیٰ سے اجازت لینا پڑے گی. میں باقی باتیں تو بات کی ہیں، میں آپ کو کہوں اگر میں عالم ہوں تو مجھے اس کی لاج رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں صوفی ہوں تو اس کی لاج رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں حافظ ہوں تو اس کی لاج رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں حاجی ہوں تو اس کی لاج رکھوں میں، کیونکہ یہی میرا عالم ہونا، یہی میرا صوفی ہونا، یہی میرا قاری ہونا، یہی میرا حافظ ہونا، یہی آپ کا حاجی ہونا، یہی میرا یا آپ کا یا ہماری اولادوں کا شہید ہونا. یہ کچھ اور تو بعد میں دے گا، دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور صبح قیامت میں بھی بارگاہ مصطفیٰ کا قرب ضرور عطا کر دے گا. میں آپ کو بتاؤں، آج اگر کسی ایم ایل اے کے انڈر رہتا ہے، کسی یونین کونسل والے چیئرمین یا کونسلر نے یا وائس چیئرمین نے کوئی کام کرنا ہے تو اس سے افتتاح کرواتا ہے کہ نہیں؟ کوئی عام بندے جا کر ایم ایل اے سے کیوں نہیں ملتے؟ کیونکہ وہ ان کا خاص نمائندہ ہوتا ہے. تو یہ حافظ، یہ حاجی، یہ شہید، یہ عالم، یہ ولی، یہ صوفی، یہ کون ہے؟ مصطفیٰ کریم کے نمائندے، ان کے قریبی لوگ ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کی عزتیں تو پھر قیامت کے دن نظر آئیں گی نا. حاجی پتہ ہے کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ 80. ایک حافظ قرآن 10 کی اور حاجی 80 لوگوں کی شفاعت کرے گا. چھوٹا سا درجہ نہیں ہے حج کر لینا. اور عالم دین لا تعداد انلیمیٹڈ، جتنے بھی لوگ ایک صحیح عقیدہ عالم سے محبت کرتے ہوں گے. عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے. فتقاضا بشریت اس کے معاملات اور اعمال میں کمی بیشی ہونا ممکن ہے، کیونکہ he is not angel، فرشتہ نہیں ہے، وہ بشر ہے. اسی طرح اولیاء بشر ہونے کے باوجود وہ شفاعت کریں گے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام کے سامنے وہ یشفعون لدیہ ہے، آقا علیہ السلام کے سامنے شفاعت کر رہے ہوں گے. وہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یشفع لمن ذکروہ. اور آقا علیہ السلام جن کا میں نے ذکر کیا، آقا علیہ السلام بعد میں پھر مہر تصدیق لگا کر ان کی بھی شفاعت کریں گے. کیونکہ بتقاضا بشریت ایک حافظ، ایک حاجی، ایک عالم، ایک صوفی، ایک ولی سے کہیں نہ کہیں غلطی ضرور ہوئی ہے. اور اگر حضرت آدم علیہ السلام دانا کھانے کی وجہ سے، جو کہ غلطی نہیں تھی، نسیان تھا، بھول تھی، اگر اس وجہ سے شفاعت نہیں کر رہے تو میرے جیسا گنہگار یا ایک حاجی صاحب جیسا گنہگار وہ کیسے شفاعت کی ضرورت کر سکتا ہے؟ پر آقا علیہ السلام نے جب اذن دیا ہے تو وہ کرے گا. تو پھر اس کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو جو دھونے کا مقام آئے گا پھر بھی بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کا سہارا لینا پڑے گا. تو آخر میں ہر ایک کی غلطیوں کی شفاعت آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کریں گے. وَلِمَنْ لَمْ يَذْكُرُوا عِنْدَ رَبِّهِ، جن کا ذکر کہیں بھی نہیں ہوا، صرف اللہ جانتا ہے، آقا علیہ السلام ان کی بھی شفاعت کریں گے. اور آقا علیہ السلام شاہ فرمایا، حدیث پاک ہے، یہ حدیث ہے جناب سنن جامع ترمذی کی، حدیث نمبر 3633. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا کان یوم القیامہ کنت امام النبیین، جب قیامت کا دن ہوگا میں نبیوں کا امام ہوں گا. وخطیبہم، میں تمام نبیوں کا خطیب ہوں گا اور وہ مجھے بیٹھ کر سنیں گے. فرمایا وصاحب شفاعتہم، اور میں ان تمام کی شفاعت کروں گا غیر فخر، اور میں اس پر تکبر نہیں کرتا. پتہ چلا جب کچھ ملے تو تکبر نہ کیا جائے، یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، پھر اور ملتا ہے. اور اگلی بات، چونکہ ٹائم ہو گیا تو اس لیے میں اس موضوع کو مکمل کرتا ہوں. تو فرمایا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یوں کہہ لیں کہ سارے آقا علیہ السلام کے دربار شفاعت میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حضور مخلوقات میں صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی شفاعت فرمانے والے ہیں. شفاعت صرف آقا علیہ السلام کی ہے، یعنی شفاعت کبریٰ. اور یہ شفاعت کبریٰ کس کے لیے ہوگی؟ یہ بھی سوال ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف مسلمانوں کے لیے، نہیں، یہ مصطفیٰ ہیں. ہم اس عہدے کو سنی بریلوی دیوبندی میں کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام، یہ اہل سنت کا عقیدہ بتا رہا ہوں. حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، آلسو بریلوی،
لہذا فرمایا کہ یہ جو شفاعت ہے یہ ہوگی مومنوں کی بھی اور کافروں کی بھی. کافروں کی بھی. کافر قطعی جنتی ہے، یہ پتہ ہے، قطعی جہنمی ہے. کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، مگر جس کافر نے دنیا میں رہتے ہوئے اسلام کو جہاں بھی فائدہ پہنچایا ہوگا، قیامت کے دن آقا علیہ السلام اس کی بھی شفاعت کریں گے. اور شفاعت کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں آقا بتا چکے کہ اسے جہنم سے جنت میں لاؤں گا، نہیں. کاش وہ کلمہ پڑھ لیتا تو جہنم سے جنت میں آ جاتا، مگر وہ شدید عذاب میں ہے، وہ سخت عذاب میں ہے، تو اس کے عذاب کا میں شفاعت کر کے درجہ کم کرتا. اس لیے کسی کافر کے لیے بخشش کی دعا کرنا حرام ہے، گناہ ہے، ایون کفر ہے. کسی کافر کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں، مگر کافر کے لیے آقا علیہ السلام کی شفاعت ضرور ہے. لہذا کافروں کے لیے بھی شفاعت ہوگی، اور مطیع فرما برداروں کے لیے بھی شفاعت ہوگی، گناہ گاروں کے لیے بھی شفاعت ہوگی. کہ وہ انتظار حساب جو سخت جان گزار ہے، جس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش آج کے دن جلدی یہ معاملہ نمٹ جائے، بے شک ہم جہنم میں پھینک دیے جائیں، پر یہ دن ختم ہو قیامت کا، اور اس انتظار سے نجات پاتے ہم. اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور علیہ السلام کی بدولت ملے گا، جس پر اولین اور آخرین، موافقین اور مخالفین، اور مومنین اور کافرین سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے، آقا علیہ السلام کی تعریف کریں گے، آقا علیہ السلام کے گن گائیں گے. اور جب سب مصیبت میں آئیں گے اور چھٹکارا صرف مصطفیٰ کریم دلوائیں گے، تو لہذا ساری کائنات کو دنیا میں اگر کوئی مصطفیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا، صبح قیامت جب ہر ایک پھنسا ہوا ہوگا، ہر ایک مشکل میں ہوگا، ہر ایک اس دن سے جان چھڑوانا چاہتا ہوگا، جب کوئی مسیحا آ جائے گا، جب کوئی نجات دہندہ آ جائے گا، جب شفیع المذنبین آ جائے گا، جب رحمت للعالمین آ جائیں گے، وہ جب جان چھڑوائیں گے، اس دن کی خلاصی سے جہنم جنت تو بڑے بات کی بات ہے، قیامت کے دن سے نجات پا جانے کی وجہ سے بھی تمام مسلمان بھی اور تمام کافر بھی جو یہاں مانتے ہیں یا نہیں مانتے، وہاں پر آقا علیہ السلام کی تعریفیں کرتے نظر آئیں گے. اور اس کو مقام محمود کہا گیا ہے، حمد کا مقام، کہ ہر اپنا بیگانہ ہی تعریفیں کر رہا ہے. اور شفاعت کی اور بھی بڑی قسمیں ہیں، مثلا بہت ساروں کو بے حساب جنت میں داخل کروائیں گے آقا علیہ السلام، جن کی تعداد بھی آقا علیہ السلام نے بیان کی ہے، جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. تعداد بتاؤ، تعداد ہے 4 ارب 90 کروڑ. وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. کتنے؟ 4 ارب 90 کروڑ. یہ میں سوچی سمجھی بات نہیں کر رہا، ذمہ دار ہوں ہمیشہ کے لیے اپنی بات کا. 4 ارب 90 کروڑ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اللہ کرے ہم سب کا شمار بھی ان میں ہو جائے. تو اس سے بھی بہت زیادہ ہے. یہ تو وہ تعداد ہے نا جو ہم پڑھ سکے، حدیث کے ترجمے سے ہمیں پتہ چل سکی، جو اللہ اور رسول علیہ السلام کے علم میں ہیں. اور بہت سارے وہ بھی ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور وہ مستحق جہنم ہے، ان کو جہنم سے نجات دلوائیں گے آقا علیہ السلام، اور بہت ساروں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے. اور بہت سارے ایسے ہیں آقا علیہ السلام جن نیک لوگوں کے درجات بلند کروائیں گے. یا اللہ یہ نیک ہے، جنت مل چکی، پر یہ درجہ چھوٹا ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس کو مجھ سے محبت زیادہ ہے، اس کے مزید اور درجے بلند کرتے ہیں، تو درجے بلند ہو جائیں گے. اچھا، درجے بلند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ عام سا بندہ ہے، یہ ایم پی ہے، اس کو منسٹر لگا دیں، یہ ایم این اے ہے، اس کو فیڈرل منسٹر لگا دیں. یہ والے درجے آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. یہ 17 اسکیل کا ہے، اسے 19ویں میں کر دیں، سٹیپ بائی سٹیپ. تو سٹیپ بائی سٹیپ تو آپ محنت سے جاتے ہیں نا، اور جب آپ ڈائریکٹ کسی بڑے عہدے پر چلے جائیں تو اس کا صاف صاف مطلب ہے پیچھے کو بہت بڑی طاقت ہے. وہ جائز ہے یا ناجائز، یہ میں بات کی بات کرتا ہوں. صبح قیامت بھی ایسا ہوگا، مگر وہ جائز ہوگا اور وہ آقا سلام کریں گے. یہاں حق مار کے ہم ایسا کرتے ہیں، وہاں کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا. اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے عذاب میں آقا علیہ السلام تخفیف اور کمی کروائیں گے. یہی وجہ ہے کہ صبح قیامت آقا علیہ السلام نبیوں کے بھی امام ہے اور رسولوں کے بھی امام ہیں، اور آپ شفیع المذنبین ہیں. شعر پڑھ کے میں اجازت چاہتا ہوں، آپ کے 2 منٹ زیادہ لے لیے. میں آپ سب سے معذرت چاہتے ہوئے، شوق بنا ہوا میرا، کیونکہ آقا علیہ السلام سے محبت، اوہ کیا بتاؤں، کیا فیلنگز ہیں، بیان نہیں کر پا رہا. تو ایک شعر میں اظہار کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں. وہ حسینوں میں حسین سے
حسینوں میں حسین سے کہ محبوب خدا تیرے مجھ پر جائے وہ حسینوں میں حسین سے کہ محبوب خدا تیرے وہ حسینوں میں حسین سے کہ محبوب خدا تیرے اماموں میں امام سے امام الانبیاء اماموں میں امام سے امام الانبیاء وہ اماموں میں امام سے امام الانبیاء اور مل کے پڑھ لیجیے وہ اماموں میں امام سے امام الانبیاء آخری بار مل کے پڑھ لیجیے وہ اماموں میں امام سے امام الانبیاء اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ